روحانیت کی راہ میں ایک روایت یہ ہے کہ اور وہ سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے اس روایت نے جنم لیا تھا کہ جو کوئی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اس سلسلے کو چلائے رکھنے کے لیے، کیونکہ انسان کا بھروسہ ہے نہیں زندگی کا کہ اگلا سانس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں بسنے والے ہم لوگ ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے سانس کا کیا بھروسہ اگلا آئے یا نہ آئے، لیکن شاید ہم سب کے دل میں ایک یقین یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی اس جہاں سے جائے گا نہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کس کو کس گھڑی رب کی طرف لوٹ جانا ہے یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو اس روایت کو آگے بڑھائے رکھنے کے لیے اس شخص کے پاس آنے والے حصول علم کرنے والے لوگ، ان کو وہ ناپتا تولتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم لوگ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، تو ہر سال ایک فائنل ناپ تول ہوتا ہے ہمارا، اور سال میں 3 مرتبہ کوارٹرلی ایگزام ہوتے ہیں، وہ بھی ناپ تول کا ایک نظام ہے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں جج کر لیا جاتا ہے کہ ہم کتنا سیکھ رہے ہیں، اہلیت کیا ہے۔ اور سال کے بعد جو ایگزام ہوتا ہے اس میں ہماری یہ اہلیت پرکھی جاتی ہے کہ کیا ہم نے اتنا سیکھ لیا کہ اس سے نیکسٹ لیول کی تعلیم حاصل کر لیں ہم۔ تو روحانیت میں ایسا شخص جو لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ اپنے مسائل لے کر آتے ہیں اور وہ سلسلہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ان کو وہ اسی طرح ایویلویٹ کرتا رہتا ہے۔ اینڈ پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس آنے والوں میں یہ آدمی اس بات کا اہل ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد یہ اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چلے جانے کے بعد اس بوجھ کو اٹھا سکے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا سموتھلی وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ ایک صاحب نے اپنا وقت پورا کیا، رخصت ہو گئے، تو بغیر کسی دقت کے ان کے بعد دوسرے آدمی نے وہ سلسلہ سنبھال لیا۔ کچھ بزرگوں کے جیسے جناب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب، انہوں نے بہت سے لوگ نامینیٹ کیے اور وہ اپنے اپنے علاقے میں ڈیوٹی دیتے رہے۔ خود بابا صاحب کی زندگی میں بہت سے لوگوں نے روانہ فرما دیا، بلکہ جتنے بھی خلیفہ گزرے ہیں بابا صاحب کی زندگی میں ان کو خلافت مل گئی، وہ اپنے اپنے ولایت میں جا کے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے۔ تو کسی شخص کے اناؤنس کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس نے اناؤنس کیا ہے وہ اسی لمحے سے ریٹائر ہو گیا یا اللہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس
100 اونٹ ہیں. ہر اونٹ کو کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اس میں وزن اٹھانے کی کیپیسٹی کیا ہے اور کتنا وزن اٹھا کے یہ کتنی دیر صحرا میں چل سکتا ہے. کون سا اونٹ اس کی انڈیورنس بہت ہائی ہے کہ بغیر کھائے پیے 7 دن صحرا میں بوجھ اٹھا کے چلتا رہے. کون سا اونٹ ایسا ہے کہ 7 دن بغیر کھائے پیے چل تو لے گا لیکن وزن اتنا نہیں ہوگا. کون سا اونٹ صرف 3 دن تک گزارا کر پائے گا. تو جہاں کوئی وزن زیادہ آئے گا تو ان 100 اونٹوں میں سے جس اونٹ کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ زیادہ وزن اٹھا کے صحرا میں بغیر کھائے پیے ایک لمبا عرصہ سفر کر سکتا ہے، وہ بوجھ اس پر لاد دے گا. اس سے کم وزن دوسرے پر لاد دے گا. تو یہ بالکل سلسلے کو چلائے رکھنے کے لیے یہ نظام ضروری ہے. اگر وقت سے پہلے ان چیزوں کو نہ کیا جائے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پتہ چلا کہ وہ صاحب تو رخصت ہو گئے، اب چلائے گا کون. اس لیے یہ روایت ڈالی گئی تھی. اب میں جان بوجھ کے وہ شخص استعمال کر رہا تھا لفظ، میں شیخ نہیں کہہ رہا تھا. اب ایک تو یہ میں نے کہا کہ وہ شخص جو خدمت کر رہا ہے، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شیخ اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے شیخ کامل. اس کو مرد کامل بھی کہتے ہیں. ان تینوں میں بہت فرق ہے. شیخ کے پاس علم ہو سکتا ہے، اس کے پاس تصرفات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے پاس کشف و کرامات بھی ہوں گے، یقیناً ہوں گے. شیخ ہے، اس کے 9 کے 9 لطائف جو جسم میں روحانی لطائف موجود ہیں وہ 9 کے 9 ہی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت بڑی بات ہے. یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود وہ شاید شیخ کامل نہ ہو، مرد کامل نہ ہو، وہ صرف شیخ ہو. شیخ میں اور شیخ کامل میں بہت فرق ہے. جیسے میں نے کہا کہ شیخ کے پاس علم بھی ہو سکتا ہے، شیخ کو تصرفات بھی حاصل ہو سکتے ہیں، وہ صاحب تصرف بھی ہوگا، وہ صاحب کشف بھی ہوگا، صاحب علم بھی ہوگا، صاحب کرامات بھی ہوگا، مستجاب الدعوات بھی ہوگا. لیکن شیخ کامل شاید نہ ہو. شیخ کامل وہ ہوگا جو حالت کشف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دیدار میں مصروف رہتا. جب وہ حالت کشف میں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ڈوبا رہے گا، غرق رہے گا. اسے نہ تو کشف سے کوئی غرض ہے، اس کے لیے بے معنی چیز ہے، وہ مداری کا شبدہ ہے. نہ اسے مستجاب الدعوات ہونے سے کوئی غرض ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دعائیں تو بلی اور کتوں کی بھی پوری ہوتی ہیں. یہ کون سا کمال ہے؟ اسے صاحب تصرف ہونے سے بھی غرض نہیں ہے کہ سادھو بھی صاحب تصرف ہیں. یہودی کہن بھی صاحب تصرف ہوتا ہے. تو یہ کون سا کمال ہے؟ تو شیخ کامل میں یہ فرق ہے کہ اس کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے باعث افتخار ہیں، اس کے لیے وہ
مداری کے شعب دیے ہیں، اس کے لیے ان کی ویلیو پتھر کے کنکر سے زیادہ نہیں ہے. وہ ادھر دیکھتا بھی نہیں کہ کیا حاصل ہو رہا ہے، وہ صرف ایک ہی جگہ جا کے غرق ہے، اور وہ ہے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ وہ ایک نقطے سے واقف ہو گیا ہے. علم کے حصول کے دوران علم کے حصول کے سٹارٹ سے لے کے شیخ کامل بننے تک کا جو سفر ہے، وہ ایک راز سے واقف ہو گیا کہ اسرار الہی، اسرار کائنات دونوں مختلف چیزیں ہیں. اسرار الہی اور اسرار کائنات ایک طرح کا باغ ہے. جیسے شالیمار گارڈنز باغ ہے، اس میں ہم کہیں سے انٹر نہیں ہو سکتے، اس کے مین گیٹ سے انٹر ہوں گے ہم. تو قرب الہی، اسرار الہی، اسرار کائنات کے مشاہدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طریقے سے چاہا جائے، ان سے عشق کیا جائے، ان سے پیار کیا جائے، اس لیے کہ وہ اس باغ کا دروازہ ہے. تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، وہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہوتا ہے، وہ شیخ کامل بنتا ہے. پھر جو شیخ کامل ہوگا، اس کے شاگردوں میں آپ کو ایک علیحدہ رنگ دکھائی دے گا، جس کو ہم دنیاوی زبان میں کہتے ہیں کہ اس میں ایک علیحدہ فائر دکھائی دے گی آپ کو. وہ اس شخص کا کمال نہیں، اس کے شیخ کا کمال ہے کہ اس کا شیخ کامل تھا. تو جو کچھ اس کو حاصل ہوا وہ اس درجے کا تھا جو دوسروں کے لیے باعث حیرت ہے. اب اس کے اندر ایک چیز اور بہت امپورٹنس کی مالک ہے کہ روحانیت بغیر قابلیت کے حاصل نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے. میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، اس لیے میں قرآن کی اس آیت کا ترجمہ ان لفظوں میں کر رہا ہوں. جو قرآن یہ کہتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم کے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایسا شخص جس کے پاس علم ہے اور ایسا شخص جو بغیر علم کے ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اس کی تفسیر ہے. میں اس کو یوں سادہ زبان میں کہتا ہوں کہ روحانیت بغیر قابلیت کے حاصل نہیں ہوتی. روحانیت حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کیا جائے، ورنہ انسان بھٹکتا رہ جاتا ہے. اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ شیخ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ عالم جبروت ہے، شیخ اس کو کہتا ہے یہ عالم ملکوت ہے، یہ مقام حیرت ہے. وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی بات. تو پہلے علم حاصل کیا جائے، پھر روحانیت کی طرف جایا جائے تو روحانیت بڑی جلدی حاصل ہو جاتی ہے. اب اس کے اندر سوال یہ آئے گا کہ کچھ لوگ بیٹھے بٹھائے ولی کامل ہو جاتے ہیں. ایک سوال آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب اولیاء کرام میں ایک بڑی اکثریت سیدوں ہی کی کیوں ہوئی؟
سیدوں کو کیا لال لگے ہیں؟ تو اس کا ایک بڑا سیدھا جواب ہے، ہر انسان کے اندر علم موجود ہے، جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوا ہے، ہر شخص میں ہے۔ وہ اس طرح سے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے علم الاسماء سکھا دیا گیا تھا۔ وہ علم الاسماء کیا تھا؟ وہ علم تھا جو فرش کے نیچے سے لے کے عرش کے بالائی حصے تک، عرش کے اوپر 70 حجابات ہیں، یہ یاد رکھیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے 7 پردوں کے نیچے سے لے کر عرش کے 70 حجابات کے اوپر تک کا علم عطا کر دیا گیا تھا، وہ علم الاسماء کہلایا تھا۔ یہاں ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ وہ اسماء کیا تھے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حروف مقطعات کا علم تھا، 14 حروف مقطعات۔ یہ 14 کے 14 حروف مقطعات اس پورے علم کو جو فرش کے نیچے سے لے کے عرش کے بالائی حجاب تک اس علم کو محیط کرتے ہیں، ان کے اندر سمویا ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ تمام علم عطا کر دیا گیا تھا۔ اور اس میں یہ ایک چیز یاد رکھیے کہ ہر اسم کے 2 اسم ہیں، ایک اسم نازل ہے یا اسم نازلی کہیے اسے، یا اسم نزولی کہہ لیجئے، انہی ناموں سے وہ جانا جاتا ہے، اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی ٹرم یوز ہو جاتی ہے، لیکن معنی اس کے ایک ہی ہیں۔ اس میں نازل اور اس میں عالی، ہر اسم کے یہ 2 قسم ہیں، نزولی اور عالی۔ اس میں نزولی یا اس میں نازل وہ ہے جو ہم کسی چیز کو دیتے ہیں، جیسے آپ کرسی پر بیٹھیں، اس کو کرسی کا نام ہم نے دیا ہے، یہ اس میں نازل کہلائے گا، اس میں نزولی کہلائے گا، اس کو اس میں نازلی کہہ لیجئے، جو کہنا چاہیں اسے۔ اور اس میں عالی اصل میں وہ ہے کہ اس کا وہ نام لیا جائے جس سے اس کی تمام خاصیتیں ظاہر ہو جائیں، اس کے استعمال کا ہمیں پتہ چل جائے، اس کی اصلیت ہم پر ظاہر ہو جائے، وہ اس میں عالی ہے۔ تو بابا آدم علیہ السلام چیزوں کے ان دونوں ناموں سے واقف تھے، اس میں نازل سے بھی، اس میں عالی سے بھی۔ تو وہ سارے کا سارا علم اولاد آدم کو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی فقیر سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ آپ سے فوراً کہے گا، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کیا میں فقیر بن سکتا ہوں، تو آپ کو جواب دے گا کیوں نہیں بن سکتے، ہر آدمی فقیر بن سکتا ہے، ہر آدمی صاحب علم ہو سکتا ہے، ہر آدمی صاحب حال ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ جینز میں ہمارے شامل ہیں۔ تو جب ہم نیکی کی راہ پر چلتے ہیں تو اس سے ہماری روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے،
جو ہی روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس کی پرواز بڑھنے لگتی ہے، بالائی خطوں میں جانے لگتی ہے، تو علم کے اوپر والے درجے ہمیں حاصل ہونے لگتے ہیں۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان نیکی کی راہ پر چلے اور اس کو پالش کرے عبادات سے۔ عبادات پر تو انسان چل لے گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بتا دیا کہ عبادات یہ ہم پر فرض ہیں، اس میں کوئی تگودو نہیں کرنی پڑتی ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ احکامات رب نے ہم تک پہنچا دیے۔ لیکن نیکی کی راہ جو بتا دی گئی ہے قرآن میں، اس پر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری سوچ راست ہو جائے، ہماری سوچ بالکل سٹریٹ ہو جائے۔ تو یوں میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص محنت کر لے وہ صاحب علم ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو میں نے کیا کہ سیدوں میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ فقیروں کی ایک بہت بڑی اوور ویلمنگ میجورٹی سید ہے، کوئی ٹھیکہ تو نہیں لکھوا کے آئے، وہ بھی ہم ہی جیسے انسان ہیں سید بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرش سے نیچے سے لے کے عرش کے بالائی حجاب تک کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور میں لپٹا ہوا ہے۔ اس علم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور محیط ہے۔ اور اس نور کی تیزی اتنی ہے کہ اس کی کوئی تاب لا نہیں سکتا، بھسم ہو جائے گا۔ تو وہ انوار جینیٹیکلی سیدوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، تو وہاں دوہرا ہے معاملہ۔ اسی لیے یہ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو ان کو انعامات بہت ہو جاتے ہیں کہ وہ انوار جینیٹیکلی آئے ہوئے ہیں ان میں۔ یہ فرق ہے اور کچھ نہیں ہے، ورنہ سیدوں میں بھی مجھ جیسے چور ڈاکو بدماش جیب کترے پائے جاتے ہیں۔ وہ اصل میں وہ دوہرا ہے، جینیٹیکلی بابا آدم سے بھی ملا، پھر انوار جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئے، تو یوں تھوڑی سی محنت سے یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ورنہ انسان خواہ کوئی بھی ہے، ما سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ آپ بھی اس ٹرم کو صبح سے شام تک استعمال کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ ہم میں سے جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ کہتا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنا ہے۔ اب اگر آپ میرے سامنے یہ لفظ استعمال کر لیں کھنکھناتی ہوئی مٹی، تو میرے تو سر کے اوپر سے گزر جائے گی کہ مجھے آتا ہی نہیں کہ کھنکھناتی مٹی ہوتی کیا ہے۔ وہ مٹی کہاں سے آئی؟ ویسے تو رب تعالی قادر مطلق ہے، اس کو کوئی کام کرنا نہیں پڑتا، وہ سوچتا ہے اور کام ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہا رب نے کہ وہ مٹی اکٹھی کی گئی اور پھر اسے گوندا گیا اور اس سے اس کا پتلا بنایا گیا۔ رب کے لیے کیا مشکل تھا، کن فیکن، ادھر سوچا رب نے ادھر کام ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اسی طرح ایک سوال آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رب سوچتا ہے ہو جاتا ہے، بالکل سچ ہے، اس کی قدرت ایسی ہی ہے۔
تو پھر یہ کیا ہوا کہ یہ کائنات 6 دن اور 6 راتوں میں وجود میں آئی. یہ تو فریکشن آف اے سیکنڈ میں وجود میں آ سکتی تھی کہ رب کی قدرت ایسی ہی ہے. اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی. جنہوں نے رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا تھا اس کائنات کو چلائے رکھنے کے لیے، ان کو اس کائنات کے اجزائے ترکیبی اور اس کی فارمولیشن کی ترکیب کے بارے میں سمجھ ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ان احکامات کو صحیح طریقے سے کیری آؤٹ کر سکیں. تو یوں فرشتوں کے سامنے اس کائنات کو 6 دن اور 6 راتوں میں وجود میں لایا گیا تاکہ ان کو یہ اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں اور اس کی فارمولیشن کی لائنز پر ہوئی ہے، اور کیونکہ انہوں نے ہی رب تعالیٰ کے احکامات کو کیری آؤٹ کرنا ہے لیٹر آن. آپ بائسیکل چلاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، بائسیکل خرید لاتے ہیں. ہم اس بائسیکل سے وی کانٹ ٹیک میکسیمم آؤٹ آف اٹ. ٹو ٹیک بیسٹ آؤٹ آف اٹ ضروری یہ ہے کہ ہم بائسیکل کو سمجھیں کس میٹل سے بنی ہے وہ، اس میٹل کی الٹیمیٹ ٹینسائل اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی الٹیمیٹ ییلڈ اسٹریس کیا ہے، اس کی elongation کیا ہے، اس کے اندر ڈیفلیکشن کتنے % ہے، یہ سب ہمیں پتا ہو اس میٹل کا. پھر اس میں کیا حصے ڈائی مولڈڈ ہیں اور کیا کاسٹ کیے گئے ہیں، وہ کتنا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس کا ویل کا جو ہب ہے وہ ایکسل پر کس طرح سے گھوم رہا ہے. تو اگر ہمارے سامنے بائسیکل کوئی بنائے یا ایٹ لیسٹ اسمبل کرے تو ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی اچھی طرح، اور پھر ہم بائسیکل سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں گے. تو یہ کائنات 6 دن اور 6 دنوں میں یوں وجود میں آئی. فرشتوں سے کہا گیا کہ جا کے مٹی لے کر آؤ. تو یہ مٹی ان فرشتوں نے روئے زمین کے تمام جیولوجیکل سٹریٹاز جو ہیں، جو جیولوجیکل فارمیشنز ہیں، وہاں سے سب سے وہ مٹی اکٹھی کی اور وہ مٹی پھر عرش پہ لے جائی گئی. اس تمام پروسیس میں 10 دن صرف ہوئے. ورنہ مٹی کے پتلے میں منرلز اینڈ میٹلز کا کیا کام ہے؟ ہماری باڈی میں جو ڈاکٹر یہاں حضرات بیٹھے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے دیں گے کہ یہ بات درست ہے کہ انسانی جسم میں منرلز بھی ہیں، میٹلز بھی ہیں. ہماری باڈی میں کاپر پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں آئرن پایا جاتا ہے، ہماری باڈی میں فاسفورس ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ زمین کی تمام جو جیولوجیکل سٹریٹاز ہیں وہاں سے یہ مٹی اکٹھی کی گئی. الیکٹرولائٹس ہیں ہماری باڈی میں، تو اس کو پھر عرش پر اس پانی سے گوندا گیا. وہ پانی کہاں سے حاصل کیا گیا؟ وہ چشمہ آج بھی موجود ہے شام میں. یہ شام کا وہ چشمہ تھا جہاں سے یہ پانی لیا گیا تھا، جس میں اس مٹی کو گوندا گیا تھا. اور اس کو گوندنے میں 20 دن صرف ہوئے. اس کا ڈو جو بنایا گیا 20 دن صرف ہوئے تھے. وہ پانی
وہ چشمہ جہاں سے پانی لیا گیا وہ صرف وہیں سے کیوں لیا گیا، اس کی ایک خاصیت ہے. جو چشمہ ہے اسپرنگ، وہ وجود میں کیسے آتا ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. تو اس کی جو وینز ہیں، واٹر وینز، وہ ایسے اسٹریٹس سے گزر کے آتی ہیں جس میں تمام طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں. تو اس پانی میں وہ چونکہ ان وینز میں بہتا ہوا آ رہا ہے پانی، اس کے اندر وہاں کی وہ تمام منرلز اور میٹلز حل ہوتی رہتی ہیں. تو اس پانی سے اس کو گوندا گیا. And it took 20 days to form the dough. اس کے بعد 40 روز تک اس کو خشک کیا گیا، اور اس دوران یہ اعضا وغیرہ انسان کے بن گئے. اب کھنکھناتی مٹی سے جو مجسمہ بنایا گیا، جو جسم بنایا گیا، اس کا صحیح لفظ میرے دماغ سے اس وقت نکل گیا ہے، اسے برٹل ہونا چاہیے. جیسے مٹی کی ایک چیز ہم بناتے ہیں، اگر اسے ہم نے اوون میں پوری طرح پکایا نہ ہو تو کچا ہوتا ہے، ذرا سا زور لگائیے ٹوٹ جائے گا، وہ برٹل ہوتا ہے. تو اسے برٹل ہونا چاہیے تھا، برٹل نہیں ہے. جب اس کے اعضا نکل آئے اس بت کے، تو پھر اسے آسمانوں پر لے جایا گیا اور اس میں روح پھونکی گئی. جب اس میں روح پھونکی گئی تو وہ جیلی لائک صفات اس میں پیدا ہو گئی، لجلجا ہو گیا وہ. تو آج بھی ہمارے اگر ہم جسم کو ٹٹولے تو یہ جیلی لائک صفات رکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اٹ از جسٹ لائک جیلی لائک صفات ہیں، اس میں لچک بھی ہے، یہ ہلتا بھی ہے، موو کر جاتا ہے. تو وہاں سے پھر بابا آدم کو جنت میں بھیج دیا گیا. اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پسلی میں درد محسوس ہونا شروع ہوا، جو بڑھتا گیا، اور پھر وہاں ایک چھوٹا سا گومڑ وہ بنا جو بڑھنے لگا، اور 9 مہینے کے بعد اس لمپ میں سے اماں حوا کی پیدائش ہوئی. اور پھر رب تعالیٰ نے کشش رکھی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے، اور اس کے نتیجے میں پھر اولاد پیدا ہوئی. اس دوران وہ زمین پر اتار دیے گئے تھے. وہ قصہ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ جنت میں خلاف ورزی کر بیٹھے حضرت آدم علیہ السلام. اب یہاں کوئی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں ہم سے کہ صاحب حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو ان کو صرف یہ سزا ملی کہ جنت سے نکال کے زمین پہ بٹھا دیے گئے. شیطان نے غلطی کی تو فرشتے تھے، اتنے عبادت گزار فرشتے سے شیطان بنا دیا گیا، ابلیس بنا دیا گیا. دونوں کی رویے میں فرق تھا، حکم عدولی دونوں سے ہوئی، غلطی دونوں نے کی، آدم نے بھی اور شیطان نے بھی، لیکن رویے میں فرق تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا اور معافی مانگی، معاف کر دیے گئے. صرف اتنا ہوا کہ زمین پر جیسے پلان تھا، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی فارمیشن ہوئی، ان کو بنایا گیا، تو اس وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، مقرر کیا ہے.
تو وہ پلان تھا، تو پلان اکارڈنگلی کیری آؤٹ کیا گیا. شیطان نے غلطی کی اور قرآن کے مطابق اس نے تکبر کیا، بجائے نظامت کا اظہار کرتا، معافی مانگتا، اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے نتیجے میں شیطان بن گیا. اس لیے رب تعالیٰ نے تکبر سے بڑی شدت سے منع کیا ہے. یہ صاحب کا سوال ہے کہ اگر مرشد کو خلافت لینے والے کا چہرہ دکھا دیا جاتا ہے تو کیا وہ اس شخص کو تلاش کرتے ہیں یا وہ شخص خود بخود مرشد کے پاس پہنچ جاتا ہے؟ لائٹلی اسپیکنگ، یہ ریکارڈ کے لیے نہیں، میں تو آف دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں کہ صاحب اگر جس صاحب کا چہرہ دکھایا گیا وہ پاکستانی ہے تو پھر مرشد ہی تلاش کرے گا، وہ تو نہیں آئے گا، وہ گھر بیٹھے گا. تو باقی خود مرشد کو تلاش کر لیں گے. بھائی یہ رب تعالیٰ کے نظام ہے. رب تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے گھیر گھار کے اس شخص کو مرشد تک پہنچا دیتی ہیں. دوسرا سوال انہوں نے ایسا کیا، یہ پٹوائیں گے مجھے، کیا خلافت روحانی علم کے تابع ہے یا اگر خاندانی گدی چل رہی ہو تو بھی خلافت وارث کو منتقل ہو سکتی ہے؟ روحانیت کی خلافت تو قابلیت پر منحصر ہے. میں نے ابھی ایکسپلین کی تھی بات. اسلام میں خاندانی گدی کا کوئی تصور نہیں ہے. چاہے وہ دنیاوی خلافت ہو یا روحانی خلافت ہو، یہ تو ارن کرنی پڑتی ہے اسلام میں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں عام پڑھنے کو مل جاتی ہیں، اس پر اتنے حضرات کا وقت احتجاج کرتے ہیں یہاں آنے والے کہ یہ سوال تو روزمرہ کا ایک سوال ہے. تو میں نے ایک بار پہلے عرض کی تھی، اس وقت احتجاج بہت ہوا تھا، تو میں نے عرض کر دی تھی کہ ایسے سوال جن کے جوابات میں رسالوں میں اخباروں میں مل جاتے ہیں اور زیادہ تر ہم میں سے الحمدللہ ہم سبھی مسلمان ہیں، زیادہ تر لوگ ان کے جوابات جانتے ہیں، تو احتجاج کرتے ہیں اس بات پر. تو ہم ایسے روٹین کے سوال نہ پوچھیں تاکہ احتجاج نہ ہو. اور اگر یہ سوال پوچھنے کا مقصد آپ کا یہ ہو کہ کہیں مجھ سے یا میرے ساتھیوں سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سوال پوچھ کے آپ اس کوتاہی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوں، کوئی حرج نہیں. میں اپنی ذات تک تو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بالکل کھلے لفظوں میں وہ بیان کر دیجئے، اور اللہ گواہ ہے کہ اس کا قطعی طور پر نہ برا لگے گا مجھے اور نہ اس بدمزگی میرے طبیعت میں پیدا ہوگی. میں اس کا پورے حوصلے سے جواب دے دوں گا، آپ کو شکریہ بھی ادا کر دوں گا. تو یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ قبروں کی حرمت کے بارے میں بیان کریں کہ کیا قبروں پر پاؤں رکھنا یا میز وغیرہ رکھنا صحیح ہے؟ قطعی طور پہ غلط ہے، بے حرمتی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا کہ یہ اس کی حرمت کے خلاف ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے قطعی طور پر. دوسرا کیا ہے کہ عورتوں کے قبرستان آنے کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ منع ہے، عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. قبروں کو تعظیماً چومنا صحیح ہے؟ کیا اس سے مردہ پرستی کی طرف رجحان نہیں بنتا؟ کس کی قبر کو تعظیماً چوما جا سکتا ہے اور اس وقت ایک مسلمان کی نیت کیا ہو؟ اسلام میں ایک چیز ہے کہ اپنے سے بڑے کے ہاتھ کو چوما جاتا ہے. ایران میں اور عرب میں اور ایک حد تک
صدرن انڈیا میں یہ رواج آج بھی ہے کہ اپنے سے بڑے کا ہاتھ چومتے ہیں. تو اگر قبر وہاں اصل میں نہیں ہے، اس کے اوپر نشان بنا ہوا ہے، تو پاؤں کی طرف اگر احتراماً چومتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، سجدہ منع ہے، تو احتراماً اگر چوما گیا ہے تو اس میں بہت سے علماء اس پہ رخصت دیتے ہیں، اور کچھ علماء نے اس سے منع کیا ہے. یہ صاحب انہوں نے ایک بڑا پرٹیننٹ کویسچن کیا ہے کہ بڑے شاہ صاحب کے عرس کے موقع پر قبروں پر قالین رکھے گئے جن پر سے لوگ گزر رہے تھے. کیا اس سے بڑے شاہ صاحب ناراض نہیں ہوئے ہوں گے کہ ان کے پڑوسی مردوں کی بے حرمتی کی گئی ہے؟ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس موضوع پر کئی بار میری اپنے ساتھیوں سے گفتگو بھی ہوئی ہے. قالین جب بچھائے جاتے ہیں تو قالین ہونے کے باوجود احتیاط یہ کی جائے، کیونکہ جہاں قبر ہے وہاں سے قالین تھوڑا اٹھا ہوا ہوتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ یہاں قبر ہے. قبروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پاؤں رکھ کے گزرا جائے، قبر کے اوپر پاؤں نہ رکھا جائے. یہ بے ادبی ہوتی ہے اور گناہ ہے. یہ نیکسٹ ٹائم عرس کے موقع پر اگر زندہ ہوا میں تو انشاءاللہ اس وقت بھی یہ بات عرض کر دوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قبر پر پاؤں رکھیں. جب ایک چیز کلیئر کٹ نظر آ رہی ہے کہ یہ اونچا ہے، یہاں سے قبر ہے یہاں، تو ہم خالی جگہ پر پاؤں رکھ کے گزر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ذرا سی ایک احتیاط چاہیے. یہ غلط ہے. شاہ صاحب ناراض ہوں یا نہ ہوں، بات مسئلے کی ہے، نقطے کی ہے، اس پر احتیاط کی جانی چاہیے. یہ انہی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا بڑے شاہ صاحب کو قبرستان میں یعنی صاحب ان کی خواہش پر دفن کیا گیا تھا، کیونکہ بڑے شاہ صاحب کا مزار کسی کھلی جگہ بھی بن سکتا تھا جہاں لوگوں کے مجمع کی جگہ ہوتی. یہ شاہ صاحب کی اپنی خواہش تھی. 3 شرائط آپ نے بیان کی تھیں، اور یہی جگہ اس کے علاوہ ان تینوں شرائط پر کوئی پوری نہیں اترتی تھی. آپ نے حکم فرمایا تھا کہ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں سڑک بالکل پاس ہو، پانی پاس ہو اور مسجد پاس ہو. تو یہ جگہ واحد ایسی نظر آئی اس وقت جو ان شرائط پہ پوری اترتی تھی. اللہ تعالیٰ اس جگہ میں وسعت پیدا کرتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خود مدد کرتا ہے. اللہ اس کا سبب بناتا جائے گا. ایک اس کا حل میں اپنے ساتھیوں کو دے چکا ہوا ہوں کہ لوہے کے سٹینڈز بنوا لیے جائیں جو کولیپسبل ہوں. جب عرس آتا ہے ان کو اسمبل کر کے وہاں اس طرح سے کر دیا جائے کہ وہ قبروں کے درمیانی جگہوں پر ان کے پائے آ جائیں، اور جو لکڑی کے تختے ہیں وہ قبروں سے 1-1 فٹ بلند رہ جائیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان تختوں پر کارپیٹ بچھا دیں، لوگوں کے چلنے کی بھی آسانی ہو گئی، جگہ بن گئی، بیٹھنے کی بھی جگہ بن گئی. لیکن ایک چیز آپ اپریشیٹ کیجئے گا کہ یہ سب ہم اپنے وسائل سے کرتے ہیں. چندے جمع کرنے کی روایت نہیں ہے ہمارے یہاں، نہ وہ مجھے پسند ہے، نہ کبھی زندگی میں کرنا چاہوں گا میں. تو اپنے وسائل سے کرنا اس میں وقت لگتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ہوتی چلی جائیں گی. آپ بس یہ دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ وسائل پیدا کرتا جائے اور ہمت دے دے مجھے. تو انشاءاللہ وہ چیز میرے ذہن میں ہے جو پوائنٹ آؤٹ کی آپ لوگوں نے،
یہ جو سٹینڈز والی بات تھی اسی وجہ سے میں نے کی تھی کہ وہ چیز بہت مجھے کھلتی ہے کہ قبروں کی بے حرمتی ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کر جاتے ہیں۔ یہ سوال ہے پھر کسی کام میں رکاوٹیں اور مشکلات آئیں تو یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ رکاوٹیں ہمیں اس کام سے باز رکھنے کے لیے اشارہ ہیں یا ہمارے ارادے اور ہمت کا امتحان ہے۔ اگین میں لائٹلی بات کر رہا ہوں، ریکارڈ کے لیے نہیں ہے۔ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا، اردو کا محاورہ کہ بلی کی قسمت اچھی ہے کہ جس چیز میں ہنڈیا رکھی ہوئی تھی وہ ٹوٹ کے نیچے گر آئی۔ تو اس کا جواب تو ہم پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی ایک رحمت ثابت ہوگا۔ کام کون کم وقت کرنا چاہتا ہے؟ تو ہم تو ویسے ہی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی موقع آئے کہ بس دعاؤں سے کام چل جائے۔ تو اور دعا بھی ایسی کہ گھر سے ٹیلی فون کیا دعا کرنے والے کو، شاہ صاحب نے کہ بھائی ذرا دعا کیجئے گا کہ وہ انٹرویو کے لیے بلایا ہے، تو میں سوچا رہا ہوں گھر پہ انٹرویو از خود ہو جائے۔ تو ایسی ہوتی ہیں دعائیں، بہت ہوتی ہیں۔ مسلمان پر کوشش فرض ہے، ہم اپنی کسی کوشش کرتے رہیں گے بغیر اس قصے میں پڑے ہوئے کہ یہ رکاوٹ ہے یا ہمیں اونچا اڑانے کے لیے باد مخالف چل رہی ہے۔ ہمارا کام ہے سر نیچے ڈال کے محنت کرتے جانا۔ ہماری ڈیوٹی وہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے جہاں ہم نے بھرپور محنت کر لی، اس سے آگے ہمارے رب کا کام ہے کہ اس کا وہ ہمیں پھل کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کب دیتا ہے۔ رب اپنا کام کرتا ہے، ہم اپنی کسی کوشش کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرتا جاتا ہے۔ ان قصوں میں مت آئیے کہ رکاوٹ یہ کس وجہ سے آ رہی ہے۔ ہمارا کام ہے رکاوٹوں سے کھیلنا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا اللہ سے گمان ہمیشہ بہت اچھا ہو اور ہر دم اس کی رحمت اور اس کے ساتھ کا یقین ہو، لیکن عبادات اور نیک اعمال میں صرف کوتاہی ہو، تو یہ گمان اور یقین کیا مجھے فائدہ دے سکے گا؟ اگر ہاں تو کس حد تک؟ یہ یقیناً فائدہ دے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس گمان اور اس یقین کی وجہ سے میں رب کا عبادت گزار بندہ بن جاؤں گا۔ اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تحریر آپ کو اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ احساسات کے لفظوں کو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا، اسی لیے قلم کے منہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ میں اپنے جذبات کا اظہار آپ تک کس طرح پہنچاؤں؟ بس یہی جان لیجئے کہ اپنے اللہ سے محبت کرنے کا طلبگار ایک طالب آپ کے آستانے پر آیا ہے اور آپ کی نظر محبت کا طالب ہے۔ میں اس راہ پر نکلا ہوں تو حیران و سرگردہ ہوں، اور یہی کشش مجھے آپ تک لے آئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ سوز عشق کو تڑپانے کے لیے آپ کے یہاں چند چنگاریاں مجھے مل جائیں گی۔ کیا معلوم اس سے بڑھ کر ایک آخری بات میں یہاں صرف اور صرف اپنے اللہ کو پانے کی خاطر آیا ہوں، تو کیا اپنے اور میرے اللہ کی خاطر میری مدد کر سکیں؟ مجھے خوشی ہوتی اگر آپ یہ بات مجھ سے علیحدگی میں کہہ دیتے۔ کچھ چیزیں ہیں جو پبلکلی بیان نہیں کی جانی چاہیے۔ ہم یہاں قبر کی حرمت کی بات کر رہے تھے ابھی۔ قبر کی حرمت واقعی بہت ہے، لیکن حرمت انسان شاید اس سے کہیں زیادہ ہے۔ انسان اپنے دل کو کھول کر لوگوں کے سامنے نہ رکھے کبھی،
پبلکلی دل کو اس طرح سے کھول کر رکھنا حرمت انسان کی خلاف ہے، یہ توہین انسانیت ہے۔ دل تو کھول کر رکھا جانا چاہیے اپنے رب کے حضور، اور وہ الحمدللہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں سے بیان کریں، وہ دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ وہ جذبے کی صداقت پر جاتا ہے، الفاظ کی خوبصورتی پر نہیں۔ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں۔ تو جب کوئی شخص اس سے سچا عشق کرتا ہے، سچے محبت کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ جو شخص میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھتا ہوں۔ تو جو رب کی تلاش میں نکلا وہ ناکام نہیں رہتا، اس لیے کہ رب خود اسے تلاش کرتا ہے پھر، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ اپنی طرف 1 قدم آنے والے کی طرف میں 2 قدم بڑھوں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے بھائی کہ کسی شخص کے دل میں اللہ کے عشق کا الاؤ جل رہا ہو اور رب اسے نہ ملے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ رب تو ہر وقت ہمارے سامنے کھڑا ہے، بات تو صرف ہماری ہے کہ ہم اس کے قدموں پر کب سجدہ کر سکتے ہیں۔ رب کے پاس جانے کے لیے میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں، کسی نیک آدمی کی بھی کیا ضرورت ہے؟ آپ حضرت علی کرم الوجہ سے عشق کرتے رہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا ہو جائیں گے از خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیجئے، رب کے عشق میں مبتلا ہو گئے، رب مل گیا۔ بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ تو اپنے ہی جیسے انسان کے پاس کیوں چلے آئے آپ؟ یہ تو آپ کی توہین ہے، اور آپ کو کیا معلوم کہ میں آپ سے کتنا زیادہ گناہگار شخص ہوں؟ بھائی جائیے، جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دہلیز کو پکڑ لیں، ان سے عشق پال لیجئے، اور اگر وہاں عشق نہیں پالنا چاہتے تو پھر براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پال لیجئے، اور یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے آپ رب کی دہلیز تک پہنچا دیے جائیں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ وہاں سے نہ تو کوئی کافر نہ بدترین دشمن خالی ہاتھ بھی کبھی نہیں آیا، ہم تو پھر امتی ہیں۔ وہاں تو کافر بھی خالی ہاتھ نہیں گیا کبھی، بدترین دشمن بھی خالی ہاتھ نہیں گیا، نوازا گیا۔ تو ہم تو پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم پہ یقیناً رحمت ہوگی۔ صرف اعتقادات درست کرنے کی بات ہے۔ کتابوں میں پڑھی ہوئی چیزیں ہر شخص نے اپنے ذاتی تجربے سے اس کو لکھا ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کے لیے وہ درست ثابت ہو جائیں، لیکن یہ بات پوری طرح درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پال لیجئے، رب مل جائے گا۔